أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحق نبي يا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وسلم عليك يا حبيب الله. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. سبحان اللہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر. بے شک. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. حاضرین، اس عظیم الشان محبوب محفل کی صدارت قیادت عظیم آستانے کے عظیم سجادہ نشین پیر سید شجاع احمد گردیزی، پیر سید ذوالقدر شاہ صاحب فرما رہے، اور آپ حضرات محبت اور پیار کے کشکول لے کے حاضر ہیں. جتنے آپ حاضر ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے فرشتے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی اور میری ویڈیو بنا کے آج بارگاہ قدس میں پیش کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ہوگا. اور کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا جب یہ ذکر ہوگا کہ ملال بغلہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے سرکار کے غلام سرکار کا ذکر ضرور ہے. سبحان اللہ. پہلی تمہیدی بات یہ سمجھے، یہ حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. یار کوئی سوچے گا یار یہ بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جڈیاں لگی ہوئی ہیں، اہتمام کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت جو ہے بلند کر کے دنیا حاضر ہوتی ہے، مساجد میں کرتی ہے، گھروں میں کرتی ہے، دکانوں میں کرتی ہے. وجہ صرف ایک ہی ہے کہ خوشی ہے. سبحان اللہ. خوشی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں ایمان دے دی. سبحان اللہ. بے شک. خوشی ہے ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. بے شک. خوشی ہے اللہ سے ہم کلامی کرنے کا بہترین نسخہ ہمیں مل گیا قرآن پاک. بے شک. یہ ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، ساری عزتیں، ساری عظمتیں یہ صدقہ جناب محمد رسول سبحان اللہ. واللہ یہ حدیث شریف ہے، بڑے غور سے سننا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے کلیم بنایا ہے، مجھے صاحب کتاب رسول بنایا ہے، مجھ سے خدایا تو نے ہم کلامی فرمائی ہے، گفتگو کی ہے، میرے سر پہ تاج ہے کلیم اللہ کا. یہ سب تیرا انعام ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میری دل کی خواہش کچھ اور ہے. رب نے فرمایا کلیم کیا خواہش ہے؟
اتنی عظمتیں تو پاس ہی رکھتا اور مجھے محمد کا امتی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو ادھر غور کرنا چاہیے. ان کے ہاتھ سے چھین لیں, یہ موبائل چھینے ان کے ہاتھ سے. بیٹا یہ محفل کے آداب نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے گفتگو کرتے ہیں آدمی کچے رات دیکھ کر, اور آپ اپنی تانی تنیں گے نا تو پھر بہت بری بات ہوگی. تو میری طرف توجہ دے, میں جو گزارش کر رہا ہوں, انبیاء خواہش مند ہیں کہ ہم سرکار کی امتی ہوتے. ایک بہت بڑے فاضل شخص نے کہا, امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق تھا, امتی ہونے کا جن کے انبیاء کو شوق تھا, شوقت ان کی واہ واہ, قسمت ہماری واہ واہ, شوقت ان کی واہ واہ, قسمت ہماری واہ واہ. بھائیو, کیا آپ کو اور مجھے اس پہ ناز نہیں؟ سبحان اللہ. کل قیامت کے دن خدا کی قسم انبیاء نہیں داخل ہو سکے کہ جنت میں جب تک مصطفیٰ کے غلام نہیں داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک آنے میں ہم سب سے پیچھے ہیں, ادھر جانے میں سب سے آگے ہیں. سمجھ آئے نا؟ اور آقا کا یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنے غلاموں کو دور سے پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ کہا کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنے والے ہوں گے, ان کے چہرے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے غلام ہوں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو چمکائے گا. سبحان اللہ. چمک رہے ہوں گے. 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں ہوں گی, اور خدا کا میدان محشر پتہ ہے کتنا ایک ہوگا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری حضور کے امتی تک سارے لوگوں کو اس حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے نا تو صفیں بنیں گی. کل صفیں بنیں گی 120. پتہ نہیں وہ میدان محشر کتنی بڑی لمبی چوڑی عریض اللہ کی جگہ ہوگی. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اربوں خربوں کی تعداد میں اولاد آدم, ان کی صفیں 120. بولو 120. میں تحریر تو سارے اوپر ہے بانی سا ان تو سا بولا اتفارو ہو کے بگلوٹے جا سا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ 1 سال ہو گئے باز کرتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یہ چند ساتھی عزیز میرے جن کا شوق اور محبت ہے مجھے لے آتا ہے. 120 صفحے ہوں گی. ان 120 میں سے 40 صفحے سارے نبیوں کی امتوں کی, سبحان اللہ. اور 80 صفحے فقط محمد کے غلاموں. سبحان اللہ. بات سنیں, یہ سن کے خوشی ہو گئی نا. سبحان اللہ. تو جب خوشی ہوتی ہے تو میلاد نہ کریں, کیا کریں؟ میلاد کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور آئے تو یہ بہاریں ملی. سبحان اللہ. حضور آئے تو یہ بہاریں ملی. میلاد مصدر میمی ہے, معنی پیدائش کا دن. اب اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, خوشی کرنی چاہیے. جھگڑا تو تب ہو کہ اللہ کی پیدائش کا دن کوئی مناتا ہو. اللہ پیدا ہی نہیں ہوا, اس کا ابا ہی نہیں, اس کا بچہ نہیں, اس کے قبیلے نہیں. لم یلد ہے, لم یولد ہے, لم یکن لہ کفوا احد ہے. جھگڑے کی تو بات ہی نہیں. میلاد اس کی ہوتی ہے جس کی اماں بھی ہو ابا بھی ہو اور جس کی ولادت ہو. لیکن میلاد کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں
اس میلاد کی عظمت سے شان سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک ہم نے کہیں نہیں دیکھا شاہ صاحب یہ جو آپ میلاد بیان کرتے ہیں، آپ دیکھنا کہاں چاہتے ہیں؟ کس جگہ آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا قرآن میں بتائیں، میں نے کہا میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ قرآن ہی میں بتاتا ہوں۔ ہمارے ابا جی کی میلاد تو نہیں ہوئی، تخلیق ہوئی۔ میرے تیرے جگ کے سب کے ابا کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق سے پہلے رب فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ جلسہ کیا اللہ نے، او فرشتوں کی جماعت کا جلسہ کیا۔ او فرشتوں، میرا آج نیا پروگرام ہے، کیا؟ میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنا رہا ہوں۔ مل خلافت ہو، خلافت کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ جامعہ رضویہ کے فارغ میں بہت علمی شخص ہیں۔ الخلافت کالغضروف۔ میری بات سننا، تھوڑی سی ابتدائی باتیں تمہید باندھتا ہوں نا، مضبوط رکھ لیں، آگے آپ کو بڑی آسانی پہ شعر سنائیں گے، ذوق کی باتیں کریں۔ الخلافت کالغضروف، علامہ بیضاوی، خلافت اس طرح ہے مولوی دلشاد صاحب جس طرح چبنی ہڈی، ہم پہاڑی میں کہتے ہیں مرکنی ہڈی، جانتے ہو نا مرکنی ہڈی کو، جو چبائی بھی جائے اور دیکھو تو ہڈی کی ہڈی ہو۔ فرمایا وہ خلافت کو چبنی ہڈی کی طرح کیوں بنایا؟ کہا جیتے ہیں دو، خلیفہ اللہ کا، اس نے رب سے لینا ہے، اور خلیفہ امت کے لیے امت کو دینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھائیں نہیں؟ اب جب لینا ہے نا تو اس کی جیت ادھر والی ہونی چاہیے، اور جب دینا ہو نا تو اس کی شکل ادھر والی ہونی چاہیے۔ چبنی ہڈی جو ہے نا ہڈی کے سامنے آتی ہے تو کہتی ہے گھبراتی کیوں ہے؟ تو بھی ہڈی ہے، میں بھی ہڈی ہوں، اور گوشت کے پاس جاتی ہے تو کہتی ہے گوشت اور تو بھی کھایا جاتا ہے، میں بھی چبائی جاتی ہوں، اس سے فیض لے لیتی ہے، ہڈی کو فیض دے دیتی ہے۔ خلیفہ جب ادھر جاتا ہے اس کے نور کا پردہ ہوتا ہے، اس کا فیض لے لیتا ہے، جب ادھر آتا ہے ہم جیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر تحقیق آئی بات سمجھ میں؟ اس کی دو جیتیں ہوتی ہیں، اگر وہ جیت نہ ہو تو لیا نہیں جا سکتا، اور یہ جیت نہ ہو تو لیا نہیں جا سکتا۔ اگر انہیں گرامی قدر رب نے جلسہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا کیوں بنا رہا ہے؟ کہا میری مرضی۔ کہا کس سے بنائیں گے؟ کہا اس میں آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے، جہاں پانی ہوگا وہ آگ نہیں ٹھہرتی، اس میں مٹی بھی ہوگی، ہوا بھی ہوگی، مٹی دھول ہو تو ہوا تیز چلے گئی، ختم ہو گئی۔ اب فرشتوں نے قیاس کیا کہ یا اللہ یہ جھگڑے کریں گے، فتنے کریں گے، فساد کریں گے، اگر تو اپنا ذکر کرانا چاہتا ہے تو ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ نحنو نسبح بحمدک، اے اللہ ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جواباً کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ اس راز کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آدم بن گئے، میں اختصار کر رہا ہوں، جب بن گئے نا اللہ نے حضرت آدم کو قریب کیا، علم آدم الاسماء کلھا، سبحان اللہ
رب کہتا ہے ہم نے آدم کو تنہائی میں سب چیزوں کے نام پڑھا دیے. سبحان اللہ. پڑھا کے کہا خلیفہ جی بیٹھ جائے. بیٹھ گئے. اللہ کریم نے فرمایا او فرشتوں بتاؤ ان کا کیا نام ہے؟ ان کا کیا نام ہے؟ کوئی علم نہیں. ان کا کیا نام ہے؟ کوئی پتہ نہیں. ایک ایک شاہ کا نام پوچھا کہا لا سبحانک لا علم لنا الا ما سبحان اللہ. اللہ تو پاک ہے ہمارے پاس تو اس کا کوئی علم نہیں. ہاں جو تو سکھا دے تو وہ ہم جانتے ہیں. اس طرح نہیں. حضرت آدم سے فرمایا یا آدم انبئہم اے آدم اب تو بتا فرق کر کے ضرب یضرب ضرب الفوزار ضرب یضرب ضرب وذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب لم یضرب تضرب. ایسی گردان شروع کی کہ ایک ایک ذرے کا نام بتا دیا. سبحان اللہ. اب جب آدم علیہ السلام نے اظہار علم کیا اللہ نے فرمایا دیکھا نا میرے خلیفے کی شان. سبحان اللہ. یا اللہ مان گئے. میرا ماننے سے کام نہیں بنتا. فسجدوا سبحان اللہ. میرا ماننا کیا ہے؟ اب یہ سجدہ کرو سب. لے آدم یہ لام سببیہ ہے. یہ آج کا جو سجدہ فرشتوں تم کر رہے ہو یہ آدم کے سبب ہے. آدم کی عزت اور توقیر ہے. فسجدوا سبحان اللہ. سب کے سب فرشتے توقیر و عزت آدم کے سامنے سجدہ روز ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو آنا تھا کسے سجدہ کیتا نہیں. اللہ کا خلیفہ آئے تو ان کو فرشتہ سجدے کرتے ہیں. کوئی فرق نظر آیا؟ آئی سمجھ میں فرق ہے؟ بے شک. آگے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی خدا قرآن میں میلاد بیان کر رہا ہے. بڑی لمبی میلاد. آگے چلے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ قرآن میں میلاد بیان کر رہا ہے. اچھا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہے. میں نے دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت وسعادت ہوئی اور جہاں اللہ کا محبوب آتا ہے ساتھ دشمن بھی ہوتا ہے. یہ بات بھی سمجھے. خوشیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور جلنے سڑنے والے بھی ہوتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون دشمن ساتھ تھا. اس کو بتانے والوں نے بتایا کوئی آنے والا آ رہا ہے جو تیرا بیڑا غرق کر دے گا. بے شک. اس نے کہا میں آنے ہی نہیں دوں گا. رب نے کہا اچھا وہ میرے موسیٰ کو تو نہیں آنے دے گا میں بھی خدا نہ ہوا کہ اس کی پرورش تیرے گھر میں نہ کراؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر گھر سے بچہ چن چن کے مارتا ہے. جب موسیٰ آئے تو موسیٰ کی ماں کو رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. او نبی کی اماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے. تیرے گھر میں لوگ آئیں گے نا آگے تلاش کریں گے بچہ ملا تو ذبح کر دیں گے. لہذا لوگوں سے بچانے کے لیے بہتر دریا میں ڈال. یا اللہ نئی گل دسیے کسی ماں اپنا بچہ دریا میں نہیں پھینکا. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ دریا میں ڈال. رب کہتا دریا میں پھینکنا تیرا کام اور دوبارہ تیری جولی میں ڈالنا یہ میرا کام. سبحان اللہ. دریا میں ڈال دیا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. دربار عالیہ صوبہ شریف. پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب. دریا میں ڈال دیا. موسیٰ دریا میں تیرتے تیرتے بکسے کے اندر اس محل کے قریب پہنچے جو شاہی محل ہے فرعون کا. فرعون اپنی بیوی سمیت سحر کرنے دریا کے کنارے آئے.
دیکھا ایک بکسا ہے، بیوی نے کھولا، اندر حسن و جمال کا پیکر اپنی انگلی چوس رہا ہے، اور فرعون کی بیوی کو دیکھ کے مسکرا بھی رہا ہے۔ کہا فرعون اسے مارنا نہیں، خاموشی سے گھر لے چلتے ہیں، انہیں اپنا بچہ بنا لیں گے۔ کہا گھر تو لے چلیں، انہیں کھلائی پلائیں گے کیا؟ یہ تو نو مولود نظر آتا ہے۔ کہا کوئی نہ کوئی انتظام کریں گے، بہت سارے بچے ہم نے ذبح کیے ہیں، ان کی مائیں موجود ہیں، کسی کو لائیں گے۔ بڑے دھیان نال میری گل سنو، کسی کو لائیں گے، ان کو دودھ پلائیں گے، انہیں یہ پتہ نہیں یہ نبی ہے، ہر کسی کا دودھ نہیں پیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دودھ پیتا نبی ہو اسی کا دودھ پیے گا جو اس کی ماں ہے، ہر کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ سبحان اللہ، عورتیں آتی گئی دودھ پلانے کے لیے، چھاتی سے لگائیں موسیٰ منہ بولنے، کئی عورتیں آئی دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بول لیتے، بلاتے بلاتے آخر موسیٰ کا کی اماں جی کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ جب اماں جی آئی نا، دروازے سے داخل ہوئی، موسیٰ پہ نظر پڑی، اماں بھی ہنس گئی، موسیٰ بھی ہنس گیا۔ سبحان اللہ، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، نبی کی میلاد میں اور عام جنے کی میلاد میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اندر داخل ہوا، جس وقت موسیٰ حضرت اپنی والدہ کی گود میں گئے، فرشتے نے آواز دی، او موسیٰ کی اماں، تو نے تو دریا میں پھینکا تھا، دیکھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب، جشن میلاد مصطفیٰ، نعرہ علیہ صحابہ شریف۔ یار شاہ جی، سبحان اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، پر یہ جو ضیاء قادری صاحب ہے نا، یہ نئی میلاد کرتے ہیں جس کا ہمیں ثبوت کہیں نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جلوس نکالتے ہیں۔ میں کہا اچھا، اور کہا پھر میلاد بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ سلام پڑھتے ہیں، اور پھر یہ لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی قرآن سے نکل آئے تو پھر کہتے یہ بھی ہے قرآن میں۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی کریم سے پہلے جو نبی ہیں ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی میلاد شاہ صاحب وہی میلاد ہے جو ہم اپنے آقا کی کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد کا وقت قریب آیا، حضرت عیسیٰ کی اماں کہتی ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ رب کہتا ہے اور نبی کی اماں کیوں پریشان ہو گئی؟ اے اللہ پریشان نہ ہو تو کروں کیا؟ میں نے شادی کی نہیں، بچی یا بچہ جنم دینے لگی ہوں، تو قوم آئے گی اعتراض کرے گی، جواب کیا دوں گی؟ گل سمجھ رہے؟ سبحان اللہ، کہا اے میرے نبی کی اماں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آنے والا سبحان اللہ، آنے والا خود اپنی گواہی دے دے۔ جب قوم تجھے اعتراض کرے تو کہنا او میری قوم میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ رہوں گی، میں نہیں بولتی، اسی سے پوچھو تو کون؟ سبحان اللہ،
مولوی ضیاء صاحب کبھی اپنا جلوس نکالتے کبھی بیگانے بھی نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ. پتہ نہیں آپ میں سے کوئی آدمی سن 77 کی تحریک کا واقف ہے یا نہیں. PNA بنا تھا، قومی اتحاد، ساری جماعتیں اس میں تھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، سب. علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود صاحب سے کہا مفتی صاحب اب تو PNA ہے. کہا جی حضور. کہا تو میلاد کرنی پڑے گی. ضرور کریں گے. پھر نسبت روڈ لاہور سے جو جلوس نکلے گا اس کی قیادت آپ نے کرنی ہے. میں کروں گا. اور فوٹو میرے پاس موجود ہے. جس نے دیکھنا دیر کوٹا ہے میں دکھاؤں گا. جو چیز PNA میں جائز ہے وہ آج بھی جائز ہے. جو ناجائز ہے وہ ہمیشہ ہی ناجائز ہے. قوم نبی کے ماننے والی نہیں، منکر ہے. پتہ لگا سیدہ مریم کوئی بچہ جنم دے چکی ہے. ساری قوم کٹھی ہوئی آ کے سیدہ مریم سے کہتی ہیں یا مریم انا لک ھذا. مریم یہ کہاں سے لے آئی؟ تیری تو شادی ہی نہیں، کوئی تیرا خامد نہیں، اس بچے کا کوئی ابا نہیں. کہا انی سمت للرحمن. سبحان اللہ. اور میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. فاشارت علیہ، دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اسی سے پوچھو تو کون ہے. قوم کے لیے نئی بات تھی کیونکہ ان کے بچے بھی روزانہ جمتے ہیں. ان کا جمتا ہوا بچہ کبھی بولا نہیں کرتا، یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا. سبحان اللہ. او مریم ایک تو یہ دھوکہ کیا کہ بغیر شادی کے بچہ لے آئی اور پوری قوم سے مذاق کر رہی ہو. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو آپ کی گود میں دودھ پی رہا ہے؟ یقیناً بڑے غور سے میری طرف توجہ دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں جی کا دودھ پی رہے تھے. جس وقت انہوں نے کہا کیسے بات کریں اس سے، دودھ پی رہے تھے، منہ ہی آگے کیا. سبحان اللہ. قوم کی طرف منہ کیا، سر کے نیچے ہاتھ رکھا. کہو لوگو میری ماں پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہو؟ انی عبداللہ. میں تو اللہ کا بندہ ہوں. قوم حیران ہوگی کیسے بندے ہیں. اب سنیے قرآن ہے بھائی، یا قرآن پہ ایمان نہ رکھو. اگر ایمان ہے تو بات مانو جو اللہ کہتا ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب. سبحان اللہ. آتانی ماضی کا صیغہ ہے. مجھے رب نے دی ہوئی ہے کتاب. دودھ پیتا ہوں تو کیا پرواہ ہے، میں صاحب کتاب نبی ہوں. آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب دی ہوئی ہے. وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے نبی بنایا ہوا. شاہ صاحب کی بلا مسئلہ حل نہیں ہو گیا. کچھ لوگ کہتے 40 سال کے بعد نبی کو پتا ہوتا ہے میں نبی ہوں. یہ تو نبی دودھ پیتا کہتا ہے میں نبی ہوں. 40 سال کا مسئلہ کیا ختم ہوا؟ ہاں 40 سال کو رب کہتا ہے اب مچور زندگی ہے، قوم کو میری طرف بلاؤ. اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن نبی اول میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے باپ کے پشت میں بھی نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے. اچھا، اب اعتراض تھا ضیاء قادری صاحب کے سلام پر. اب قوم منکروں کی تھی، اپنی نہیں تھی. نبی خود بولے، قرآن ہے بھائی، والسلام علیہ والسلام علیہ
علیہ مجھ پر سلام ہو یوم ولدت جس دن میری میلاد ہوئی سبحان اللہ ملال بغلے والے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی میلاد کے سلام پڑھیں تو کوئی حرج نہیں تو مصطفیٰ کی میلاد پر تو زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کے سارے فرشتے سلام پڑھتے رہے نہیں جی شاہ صاحب میں نے کہا جی صاحب 12 ربیع الاول کو سرکار کی میلاد ٹھیک ہے لیکن 12 کو آپ کا دنیا سے جانا بھی ہے اول تو 12 ربیع الاول کو جانا ثابت نہیں ہے 2 ربیع الاول 3 ربیع الاول اس طرح مختلف کھولے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے 12 ربیع الاول کو سرکار کا یوم الوصال نہیں ثابت کرنا میرا کام ہے مان ہی لو یار ہے 12 کو لیکن نبی کا آنا بھی شان والا نبی کا دنیا سے جانا بھی شان والا سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا ختم کر دیا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں دنیا سے جاؤں گا سبحان اللہ جان پر ہی نہیں بڑی مزے کی بات ہے شاہ صاحب فرمایا یوم ابعث حیا جس دن میں زندہ قبر سے اٹھوں گا اس دن پر بھی سلام اس دن پر بھی سلام اب پوچھو مولویوں سے ضیاء صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہوگی جذب القلوب الى دیار المحبوب اٹھاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف میرے تیرے نبی کے قدموں میں ہوگی خبرہ میں ان کی جگہ موجود ہے محفوظ ہے وہاں ہوگی ارے جو قدموں میں سویا ہے اس پہ نبی خود سلام پڑھتا ہے اور جو سرانے سویا ہوا ہے زمین سے آسمان مشرق سے مغرب جنوب سے شمال تک ذرہ ذرہ کائنات کا کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت بلا غریبوں کے آقا پہ بے حد درود پڑھنا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تو شاہ صاحب ہم بات مان گئے سلام پڑھنا چاہیے پر بولی ضیاء قادری جڑا ہے نا اتنے تھیلے بھر کے یہ لنگر تقسیم کرتا ہے کیا یہ بھی قرآن بھی ہے کیا بولی جی یہ بھی قرآن بھی سبحان اللہ کھا پیر کسے دیاں نظر تینو عشق کمانا جاندے کھا پیر کسے دیاں نظراں کھا پیر کسے دیاں نظراں تینو عشق کمانا سبحان اللہ ایسی فقیرہ کو لا دو کڑیاں ہم تمہیں سرکار دو عالم کے ایک ایک بال کو قرآن سے ثابت کر کے دیں سبحان اللہ پیر کسے دیاں نظراں دا پیر کسے دیاں نظراں دا عشق کمانا تینو عشق کمانا میرے پیارے ساتھیوں یہ جلسہ ہوا میری طرف دیکھو یہ جلسہ ہوا جلوس ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہوئی میلاد ہوئی نیا بچہ جنم دے نا
وہ جو بچے کی ماں ہوتی ہے اسے بھوک لگ جاتی ہے، کیے کاری زیا لگتی ہے نا، چاہتی ہے کہ کوئی کھانے کو ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جی کہتی ہیں یا اللہ بڑا وقت بیت گیا، جنگل میں ہوں، بھوک لگ گئی ہے۔ کہا نبی کی اماں کیوں گھبراتی ہے، ہم اس وقت بھی تمہیں کھانا دیتے رہے جب آپ کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا ہوتا تھا، آج کیا گھبراہٹ ہے، وہ تیرے پاس تیری گود میں تو نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ نبی تو ہے، کروں کیا؟ اے کھجور ہے نا، کھجور اس کا تنا منڈا اس کے پاس آپ بیٹھی تھی۔ رب کا قرآن کہتا ہے او نبی کی ماں حزی الیک، اس کو اپنی طرف ہلا، کھجور کا ایک تنے کو ہلا۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہاتھ لگایا، حضرت مریم نے گود میں نبی تھا، اس خشک تنے سے تازہ تازہ کھجوریں جھڑنی شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھجوریں کوڑیاں ہوئیں میٹھیاں میٹھیاں کہ کوڑیاں میٹھیاں۔ اللہ نبی کی میلاد پہ کھجوریں تقسیم کرے، ضیاء لڈو تقسیم کرے تو مان لیا کرو اس کو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر عرض کر رہا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، ذرا اب تھوڑا سا وقت دو اپنے نبی کی شان سنو۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے تیرے نبی کی اماں جی فرماتی ہیں میرے گھر میں دو بیویاں تھی، شفا بی بی ایمن بی بی، دونوں باہر گئی حج کسی میں، دوڑتی ہوئی واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا اتنا جلدی بھاگ آئی ہو؟ کہا اماں کیا بتائیں آپ کو، آسمان کا چاند سارے تارے تیرے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ڈر گئے کہ قیامت تو نہیں ہوئی۔ کہا تمہیں وہ دوڑتے نظر آتے ہیں، مجھے یہ فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان او شفا یہ فرشتے کٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں آمنہ بی بی گود میں تیری، آمنہ بی بی گود میں تیری، چاند اترنے والا ہے، آمنہ بی بی گود میں تیری، چاند اترنے والا ہے۔ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، نور نکھرنے والا ہے۔ عبداللہ کے گھر سے جہاں میں، نور بکھرنے والا ہے۔ آمنہ بی بی خوش ہو جاؤ نبی کے امتی ہو، آمنہ بی بی گود میں تیرے، چاند اترنے والا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، سنو مجھ سے نور کا ظہور ہوا، اتنی روشنی تھی، بند کمرے کے اندر دروازہ بھی بند ہے، اس نور کی روشنی سے میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا، اور ان کا جو کنکریاں تھی نا، کنکریاں ان میں زلزلہ آیا ہوا تھا، وہ بھی میں نے دیکھ لیا۔ یہ شان تھی۔ فرمایا آگے کیا پوزیشن تھی؟ فرمایا پوزیشن یہ ہے، بڑے غور سے، سبحان اللہ۔ مغسولاً، سبحان اللہ۔ اور نکلنے والا نور شان کا مالک تھا، تازہ غسل کیا ہوا تھا، مغسولاً نہائے ہوئے تھے، مکحولاً
آنکھوں میں سرما پڑا ہوا تھا. مختونن آپ کا خطرہ کسی نے نہیں کیا، پیدائشی طور پہ مختون تھے، ختنہ کیا ہوا تھا. فرمایا اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اتنی خوشبو تھی، میرا سارا کمرہ چمک بھی گیا اور خوشبودار بھی ہو گیا. عجب تماشا ہے. نو مولود کو تو عطا پتہ نہیں ہوتا، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، ماں سینہ لگاتی ہے، پر میرا نو مولود نہ چلایا نہ رویا، آتے ہی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے کچھ کہنے لگا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے کان قریب کیے، یہ نو مولود کیوں سجدے میں گر گیا؟ میرے کانوں میں آواز آئی، محمد کریم کہہ رہے رب حبلی امتی. یا اللہ جس امت کا مجھے محافظ بنا کے بھیجا ہے اسے مجھے حفاظت دو، یہ جانے تو میں جانوں. سبحان اللہ. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری اے امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری اے امت پہ لاکھوں سلام. ہماری تمہاری ولادت ہوتی ہے، اماں کی گود بھی پلید ہو جاتی ہے، کمرہ بھی بدبودار ہو جاتا ہے، دھونے کی لہلانے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ نے اس زمین پہ سر رکھا، رب نے کہا زمین تجھے بھی مبارک ہو، میرے محبوب کے سر لگنے سے تو پلید تھی، اب قیامت تک ہے زمین تو بھی پاک ہو. اس لیے میرے دوستو ہم اپنے لیے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، اس محبوب کے ذکر سے اس محبوب کا خالق اپنے بندوں کو راضی ہوتا ہے. تم میرے محبوب کا